السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا 9th کلاس بایولوجی چیپٹر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 7 ہے، جس میں ہم اسٹرکچرل ایڈوانٹیجز آف پلانٹس اینڈ اینیمل سیلز کو ڈسکس کریں گے۔ قدرت نے ہر چیز کو اس کے ماحول کے حوالے سے مختلف بنایا ہے، تو اینیمل اور پلانٹ سیل کا بھی کچھ یہی سین ہے کہ ان کا رہن سہن مختلف ہوتا ہے، ان کا ڈفرینٹ قسم کے آرگنیزم سے واسطہ پڑتا ہے، ان کے جو انوائرمنٹل چینجز ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر ان کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اسی ان کی اڈاپٹیشن کے حوالے سے، ان کے رہن سہن کے حوالے سے، ان کے سٹرکچر میں جو ان کے سیلز کے سٹرکچر ہیں ان کے اندر بھی کیا ہے، فرق ہے۔ کیونکہ کوئی بھی چیز اگر اس انوائرمنٹ کے حوالے سے خود کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس کے اندر تبدیلیاں لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو بیسک تو سیم ہے ان کی، لیکن ان کے اندر جو کچھ ڈفرینسز ہیں، جو کچھ فرق ہیں، وہ کیا ہیں، کس حوالے سے ہیں، ان کے ماحول کے حوالے سے ہیں، ان کے رہن سہن کے حوالے سے ہیں۔ تو چلیے مزید اس کی ڈیٹیلز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے ایڈوانٹیجز دیے گئے ہیں، کس طرح سے اس کے اندر مزید ڈسکس کیا ہے۔ وی ہیو اسٹڈیڈ پلانٹ اینڈ اینیمل سیلز، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اینیمل اور پلانٹ سیلز کو پڑھا ہوا ہے پیچھے، ان کی جو آرگنیلیز تھیں سب کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ دے ہیو ڈسٹنکٹ اسٹرکچرل ڈفرینسز، ان کے اسٹرکچر بھی ڈفرینس تھے، دیٹ ریفلیکٹس دیئر اسپیشلائزڈ فنکشنز اینڈ ایڈاپٹیشن۔ اب ان کے اسٹرکچر کس وجہ سے ڈفرینس تھے، کسی کے اندر کلوروپلاسٹ ہے، کسی کے اندر کلوروپلاسٹ نہیں ہے، تو یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ ان کے فنکشنز بھی کیا ہیں، اسپیسیفک ہیں، اسپیشل ہیں، وہ ایک خاص اسپیشل فنکشن کرتے ہیں جو کہ دوسرے سیل کے اندر نہیں پائے جاتے، اور خود کو اس حوالے سے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اڈاپٹیشن کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ خود کو اس انوائرمنٹ کے حوالے سے ڈھالنا۔ Here are some structural advantages of both animal and plant cell۔ یہاں پہ نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اینیمل اور پلانٹ سیل کی جو اسٹرکچر کے ایڈوانٹیجز ہیں، فائدے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، سیل وال۔ پلانٹ سیلز ہیو ریجڈ سیل وال، اینیمل سیل میں تو ہوتی بھی نہیں ہے، تو پلانٹ سیل کے باہر ایک ریجڈ سیل وال ہوتی ہے جو کس سے بنی ہوتی ہے، سیلولوز سے بنی ہوتی ہے۔ اٹ پرووائڈز اسٹرکچرل سپورٹ اینڈ پروٹیکشن۔ اب اس کا کام کیا ہے کہ سیل کا جو پروٹوپلاسٹ ہوتا ہے، سیل وال کے علاوہ جو سیل کا باقی لیونگ میٹر ہے اس کو ہم پروٹوپلازم کہتے ہیں، تو وہ جو ہوتا ہے اس کو یہ سیل وال کیا کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے ڈفرینٹ انوائرمنٹل ڈیمیجز سے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ پودوں کو مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آندھی، طوفان، تو اس حوالے سے اگر ان کی بھی سیل وال نہ ہوتی یا پھر یہ ریجڈ نہ ہوتی تو آندھی طوفان تو ان کے لیے وہی کچھ ہو جاتا جو کہ جانوروں کے لیے ہے، تو یہ اس کو بیئر بھی نہ کر پاتے۔ تو ان کی اڈاپٹیشن آپ دیکھو کہ چونکہ انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سیلز کے باہر ایک سیل وال مہیا کی جو کہ ان کو ایکسٹرا پروٹیکشن دیتی ہے، جو کہ اینیمل سیل میں نہیں ہوتی۔ دے کنٹین کلوروپلاسٹ، اب ان میں کلوروپلاسٹ پایا جاتا ہے وچ آر رسپانسیبل فار دا فوڈ سینتھسز، جو کیا ہے فوڈ سینتھسز کے لیے ذمہ دار ہے، جس میں فوڈ سینتھسز ہوتی ہے۔ فوڈ سینتھسز کیا تھی، خوراک کی پریپریشن کو جو عمل ہے اس کو فوڈ سینتھسز کہتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ کنورٹ لائٹ انرجی، جو ان کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں، کنورٹ کر دیتے ہیں کیمیکل انرجی کے اندر، allowing plants to produce food، اس سے وہ پلانٹس جو ہیں اپنی خوراک خود پیدا کر دیتے ہیں، یہ اس خوراک کو یوز کرتے ہیں، اور جو سرپلس مطلب جو ایکسٹرا ہوتی ہے پھر وہ ہمارے پاس فروٹس کی یا پھر ویجیٹیبلس کی صورت میں آتی ہے۔ تو یہ فنکشن کلوروپلاسٹ والا اینیمل سیل میں نہیں ہے، اور اس کی ایڈاپٹیشن کیا ہے کہ یہ فوڈ بناتا ہے، فوڈ پارٹیکلس بناتا ہے۔ نیکسٹ ہے لارج سینٹرل ویکیول، جو کہ اینیمل سیل میں نہیں ہوتا۔ یہ کیا کرتا ہے، اسٹورز واٹر، نیوٹرینٹس اینڈ ویسٹ پروڈکٹس۔ یہ واٹر، نیوٹرینٹس اور جو ویسٹ فضول مادے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے، اسٹور کرتا ہے اپنے اندر۔ اٹ پرووائڈس ٹرگر پریشر، اب یہ بھی چیز کیا کرتی ہے، ایک پریشر مہیا کرتی ہے، ایک اسٹفنس دیتی ہے سیل کو، پلانٹ سیل کو، جس سے وہ کیا ہو جاتا ہے، ٹرجڈ کا مطلب یہی ہو گیا پھولا ہوا،
کہ وہ سخت ہو جاتا ہے اور وہ پریشر جو ہوتا ہے ایک باہر کی طرف سے اس کو برداشت کرنے کی ابیلٹی اس کے پاس آ جاتی ہے، اور اس سے سیل کی جو شیپ ہوتی ہے وہ بھی کیا رہتی ہے، مینٹین رہتی ہے۔ اگر آپ لکڑی کو پریس کرو زور سے تو وہ آسانی سے دبتی نہیں ہے جتنا آسانی سے ایک اینیمل سیل کے اوپر پریشر، اگر آپ اتنا پریشر لگاؤ تو وہ جلدی سے کیا ہوتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ پلانٹ سیل کے اندر ایک تو سیل وال ہے، دوسرا اس کے اندر ایک ویکیول ہے جو کہ اس کو ایک ایکسٹرا اسٹرینتھ پرووائڈ کر رہا ہے، ٹرجیڈیٹی دے رہا ہے۔ نیکسٹ ہے پلانٹ سیلز آر انٹر کنیکٹڈ بائی پلازموڈسمیٹا۔ یہ کیا ہوتے ہیں، جو سیل والز کے درمیان مختلف جو سیلز ہوتے ہیں آپس میں ان کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، پورز ہوتے ہیں سیل وال کے تھرو، جن کو ہم کیا کہہ رہے تھے، پلازموڈسمیٹا کہہ رہے تھے۔ یہ کیا ہیں، چینلز دیٹ الاؤ ڈائریکٹ کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹ آف دا سبسٹانس بٹوین سیلز۔ یہ سیلز کے درمیان ایک چینل پرووائڈ کرتے ہیں، ایک راستہ مہیا کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتی ہے، مختلف سبسٹانسز کی، مختلف چیزوں کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، ایک سیل سے دوسرے سیل کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا پلانٹ سیلز کے اندر جو آرگنیلیز ہیں ان کی ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، ایڈوانٹیجز آف اینیمل سیل اسٹرکچر۔ جو اینیمل کا سیل ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور اس کے اندر کون سی اس کی ایڈوانٹیجز ہیں، کون سے فائدے ہیں جو کہ پلانٹ سیل کی نسبت اس کو زیادہ ہیں۔ اینیمل سیلز ہیو سینٹریولز، اس کے اندر سینٹریولز ہوتے ہیں جو کہ پلانٹ سیل میں نہیں ہوتے، لارج میچور جو پلانٹ سیلز ہوتے ہیں ان میں نہیں ہوتے۔ وچ میک اسپنڈل فائبرز، جو کیا بناتے ہیں، اسپنڈل فائبرز بناتے ہیں۔ یہ کیا تھے، جو سیل ڈویژن کے دوران سینٹریول سے فائبرز نکل کے کائنیٹوکور کے ساتھ یا پھر کروموسومز کی آرم کے ساتھ جڑ رہے تھے اور اس کی سیپریٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے۔ دس انشور دا ایکوریٹ ڈسٹریبیوشن آف کروموسومز ڈیورنگ سیل ڈویژن۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سیل ڈویژن کے دوران کروموسوم کی صحیح ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک آدھا جو سیل بن رہا ہے اس کے اندر کروموسومز کی مقدار زیادہ ہو اور جو نیکسٹ ہاف ہے اس کے اندر کروموسومز کی مقدار کم ہو، نہیں، بلکہ ان کی وجہ سے جو کروموسومز ہوتے ہیں ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے۔ اور ایسا جو ہے پلانٹ سیل کے اندر اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی ایکوریٹ ڈسٹریبیوشن ہو یا پھر نہ ہو، کیونکہ ان کے اندر سینٹریولز کی کیا ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے۔ لیکن ہاں ان کے اندر اور اسٹرکچرز پائے جاتے ہیں جو اس ڈسٹریبیوشن کو پھر آسان بناتے ہیں یا پھر صحیح بناتے ہیں، ان کے اندر میوٹیشن کو کم کرتے ہیں، رسک کو۔ دے کنٹین لائزوزومز، ان کے اندر لائزوزومز پائے جاتے ہیں جو کیا کر رہے تھے، ڈفرینٹ آرگنیلیز کو، جو وارن آؤٹ آرگنیلیز ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، ان کو کیا کرتی ہیں، بریک ڈاؤن کر کے اس میں سے انرجی نکالتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو فوڈ پارٹیکلز انٹیک کرتے ہیں اینیمل سیلز اپنے اندر، تو ان کو بھی کیا کرتے ہیں، ڈائجسٹ کرتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہوتا ہے، انزائمز ہوتے ہیں۔ اگر مزید آپ کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا ہے تو ہمارے چینل پر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے لیکچر موجود ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دے کنٹین لائزوزومز فلڈ ود دا انزائمز، ان کے اندر کیا ہوتے ہیں، لائزوزومز ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ انزائمز ہوتے ہیں، دیٹ بریک ڈاؤن دا ویسٹ مٹیریل، جو کہ ویسٹ مٹیریل کو کیا کرتے ہیں، بریک ڈاؤن کرتے ہیں، ان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ لائزوزوم کنٹریبیوٹ ٹو دا سیلولر کلین اپ اینڈ ریسائکلنگ۔ لائزوزوم کا کام کیا ہے، سیل کو کلین کرنا، صاف کرنا، کیونکہ یہ ویسٹ مٹیریل جو ہوتے ہیں ان کو بریک ڈاؤن کر دیتا ہے، ان کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، اور تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کریں، سیلولر کلین اپ کہیں۔ نیکسٹ ہے ریسائکلنگ۔ ریسائکلنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو وارن آؤٹ آرگنیلیز ہوتی ہیں یہ ان کو بریک ڈاؤن کرتا ہے، جب یہ ان کو ختم کر دیتا ہے تو ان کی جگہ پر نئی آرگنیلیز سیل بنا دیتا ہے۔ اس طریقے سے سیل کی کیا ہو جاتی ہے، ریسائکلنگ ہو جاتی ہے، وہ رینیو ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے سم اینیمل سیلز ہیو اسٹرکچرز کالڈ سیلیا اینڈ فلیجیلا۔ اینیمل سیل کے اندر کچھ ایسے اسٹرکچرز ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں، سیلیا اور فلیجیلا کہتے ہیں۔ وچ آر انوالوڈ ان موومنٹ، جو کہ موومنٹ کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسپرم سیلز ہیو فلیجیلم، مثال کے طور پر جو اسپرم سیلز ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے، فلیجیلا ہوتا ہے۔ دیٹ پروپیلز them toward the egg for fertilization، جو کہ فرٹیلائزیشن کے لیے ایگ سیل کی طرف موو آؤٹ کر جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دے لیک a rigid cell wall، ان کے اندر ریجڈ سیل وال نہیں ہوتی،
allowing them to change shape easily. جب ان کے پاس اتنا ریجیڈیٹی نہیں ہوتی تو یہ آسانی کے ساتھ اپنی جو شکل ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. دس فلیکسیبلٹی از کروشیل فار دا سیل موومنٹ. اس فلیکسیبلٹی کی وجہ سے جو سیل کی موومنٹ ہوتی ہے وہ قدرے آسان ہو جاتی ہے. اب پلانٹ سیل کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کے سیلز ہیں وہ آسانی کے ساتھ موو کر سکیں کیونکہ وہ ریجڈ ہوتے ہیں, وہ ٹرجڈ ہوتے ہیں. جبکہ اینیمل سیلز کیا ہوتے ہیں, فلیکسیبل ہوتے ہیں. ان کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر سیل وال نہیں ہوتا. سچ ایز وائٹ بلڈ سیلز, مثال دے رہا ہے کہ جیسا کہ وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ آسانی کے ساتھ موو کر سکتے ہیں. موونگ ٹو دا سائٹس آف انفیکشن اور انجری, جب کوئی زخم وغیرہ ہوتا ہے تو جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے نا ریکوری وغیرہ کرنا, تو یہ آسانی کے ساتھ اس کی طرف موو آؤٹ کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سیل وال نہیں ہوتی اور یہ کیا ہیں, فلیکسیبل ہوتے ہیں. تو ہر چیز کے اپنے اپنے فائدے ہیں. اینیمل سیل کے اندر سیل وال کا نہ ہونا اس کو موومنٹ کو آسان بناتا ہے. پلانٹ سیل کے اندر ہونا ان کو ڈفرینٹ قسم کے ہارمز سے جو انوائرمنٹ کی طرف سے آتے ہیں اس سے پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں. اگر پھر بھی آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.